قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 سورہ قصص۔ سورہ قصص کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 49 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی آیت نمبر 25 کی مناسبت سے سورہ قصص کہا جاتا ہے، اور قصص عربی میں واقعات اور کہانیوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ زمین میں ظلم و ستم کے ذریعے کمزور اور مظلوم واقع ہوئے ہیں وہ آل رسول علیہ السلام ہیں، اور خدا مہدی آل محمد علیہ السلام کے ذریعے تمام دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آیت نمبر 15 دلیل ہے کہ لفظ شیعہ روز اول ہی سے اکثر اللہ والوں کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے، کیونکہ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو شیعہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں مومن آل فرعون کا ذکر ہوا ہے، جس کا نام حزقیل تھا، اور وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، اور جب دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی تو اس نے دوڑتے ہوئے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کی خبر دی۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے تمام رنج و الم جاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم اہل ایمان کے فائدے کے لیے موسیٰ و فرعون کی کچھ خبریں سچائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين۔ بے شک فرعون زمین مصر میں سرکش ہو گیا تھا، اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا رکھا تھا، چنانچہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں زمین کا وارث قرار دے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے، اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ان کمزوروں کی جانب سے وہ کچھ دکھلائے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا، اور جب اس کے متعلق خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کر، بلا شبہ ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج و غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور دونوں کے لشکر والے خطا کار اور غلط کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور انہیں انجام کی کچھ خبر نہ تھی۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور مادر موسیٰ کا دل بے چین ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس بچے کا حال ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے اس بچے کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ دور سے اسے دیکھتی رہی جبکہ ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے اس بچے پر دائیوں کو پہلے سے حرام کر دیا تھا، تو اس بچے کی بہن نے کہا کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اس طرح ہم نے وہ بچہ اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غمناک نہ ہو، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ بچہ اپنے پورے شباب کو پہنچ گیا اور قد و قامت پورا درست ہو گیا تو ہم نے اس کو خاص حکمت و علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔
وہ جوان ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ اس شہر کے باشندے بے خبر تھے، تو اس نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک ان کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ بس جو اس کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ کو اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا، بس اس کا کام تمام کر دیا اور کہا یہ ان کی لڑائی شیطان کی کارروائی تھی، بے شک وہ کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے اسے بخش دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ پھر کہا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ پھر موسیٰ نے شہر میں اس حال میں صبح کی کہ وہ خوف زدہ اور منتظر تھا کہ کیا ہوتا ہے، کہ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد طلب کی تھی آج پھر چیخ کر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو کھلا ہوا بدراہ ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص پر سخت ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا اے موسیٰ، تو آج مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا، تو بس یہی چاہتا ہے کہ زمین میں سرکش بن جائے اور یہ نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور شہر کے آخری حصے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ، قوم کے بڑے لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دے، لہذا یہاں سے نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر نتیجے کا انتظار کرتا ہوا نکلا اور کہا اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور جب موسیٰ نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا پروردگار سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔
اور جب وہ مدین کے پانی کنویں پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان لوگوں سے الگ دو عورتوں کو پایا کہ وہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہ لے جائے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں آ گیا اور کہا اے میرے پروردگار، تو جو خیر نعمت بھی مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ بس ان دو عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اس کا معاوضہ دے جو تم نے ہماری خاطر پانی پلایا۔ تو جب موسیٰ اس کے پاس پہنچا اور اسے سارا اپنا قصہ سنایا تو اس بزرگ نے تسلی دیتے ہوئے کہا خوف نہ کر، اب تم ظالم لوگوں سے نجات پا گئے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ تو ان دو میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا اسے اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا مزدور جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس شعیب نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا عقد نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا اچھا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے میں جو مدت بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ محسوس کی، تو گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم تاپو۔
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. تو جب آپ وہاں گئے تو اس وادی کے داہنے کنارے سے اس مبارک مقام پر درخت سے انہیں ندا دی گئی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور یہ کہ تم اپنا عصا پھینک دو، تو جب اسے دیکھا کہ اس طرح حرکت کر رہا ہے جیسے وہ سانپ ہے، تو وہ منہ موڑ کر الٹے مڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. آواز آئی، اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم ہر طرح سے امن میں ہو. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور رفع خوف کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سمیٹ لو. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا تھا، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. اور میرا بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ارشاد ہوا، ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہماری نشانیوں کی برکت سے تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تو جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر گڑھا ہوا جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں بھی نہیں سنی تھی. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اور موسیٰ نے کہا، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اس کی طرف سے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے دار آخرت کا انجام بخیر ہے. بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے.
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا اے سردارو میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، مٹی کی کچی اینٹوں کو پکوا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا کوئی سراغ لگا سکوں، اور میں تو اسے اس دعوے میں جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور فرعون اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سو ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اور ہم نے انہیں ایسا پیشوا قرار دیا ہے جو لوگوں کو آتش دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن قبیح المنظر لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد بالیقین ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ سے نبوت اور رسالت کا معاملہ طے کیا تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضرین میں سے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. لیکن ہم نے اس اثنا میں کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر زمانہ دراز گزر گیا ہے، اور ہمارے عہد و پیمان کو بھلا دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدین والوں میں مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے، اس لیے ان کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ طور کے دامن میں موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی تھی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث برسالت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور شاید ہم رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اگر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہوتے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا، آخری برحق رسول آ گیا، تو کہنے لگے اس رسول کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو تو میں اسی کی پیروی کروں گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات قبول نہ کرے تو پھر سمجھ لے کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ان کے لیے کلام ہدایت نظام کا تسلسل جاری رکھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. جن کو ہم نے اس نزول قرآن سے پہلے کتاب عطا کی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم اسے ماننے والے ہیں. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر و ثبات کی وجہ سے دوہرا اجر عطا کیا جائے گا، اور وہ برائی کا دفعہ بھلائی سے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دے رکھا ہے وہ اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور وہ جب کوئی فضول بات سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے. إنك لا تهدي من أحببت ولكن
إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہے اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بہتر جانتا ہے۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اپنی سرزمین سے اچک لیا جائے گا، یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ کیا ہم نے ان کو ایسے امن والے محترم مقام میں جگہ نہیں دی جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنی معیشت خوشحالی پر اتراتی تھی۔ دیکھو یہ ان کے مکانات ہیں جو اجڑے پڑے ہیں، جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، آخرکار ہم ہی وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی مقام میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ محض زندگانی دنیا کا سرمایہ ہے اور اسی کی زیب و زینت، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار بھی۔ تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پانے والا بھی ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان دیا ہے اور پھر قیامت کے دن سزا کے لیے پکڑ کر حاضر کیا جائے گا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ دن یاد رکھو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا آج کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ جن پر خدا کا حکم عذاب نافذ ہو چکا ہوگا کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ اب ہم تیری بارگاہ میں ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ
لو أنهم كانوا يهتدون پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنے مزعومہ شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، اس پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ دن یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن ان پر خبریں تاریخ ہو جائے گی، کوئی جواب نہ بن پڑے گا اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور جو وہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کی حکومت فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، آیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر رات مقرر مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور کہیے، آیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر قیامت تک تم پر دن مقرر مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے پاس رات لائے جس میں تم آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی خاص رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور یاد کرو وہ دن جس میں اللہ ان مشرکین کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے شریک جن کے متعلق تم گمان فاسد کیا کرتے تھے؟
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ اپنی دلیل و برہان لاؤ، تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائے گی۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی گراں بار کر دیتی تھی، اس سے مشکل سے اٹھتی تھی، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی منزلت پر مت اترا، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ نے تجھے جو کچھ مال و زر دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ احسان کر، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فساد برپا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا کہ مجھے جو کچھ مال و منال ملا ہے وہ اس خاص علم کی بدولت ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو قوت میں اس سے سخت تر اور جمعیت میں زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا پڑتا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا وائے ہو تم پر، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ کا صلہ و ثواب اس سے بہتر ہے، اور یہ حکمت و منزلت صرف صبر و ثبات کرنے والوں کو مرحمت کی جاتی ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو نہ اس کے حامیوں کی کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکا۔
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے جاہو مرتبے کی تمنا کر رہے تھے اب کہنے لگے افسوس، اب پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر تنگ دست بنا کر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا اور کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں تکبر و سرکشی اور فساد برپا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کے ہی لیے ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو جو برائیاں کرتے ہیں تو انہیں بدلہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا وہ برائی کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا پہنچانا فرض کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی کی منزل مکہ تک پھر پہنچا کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے پشت پناہ نہ بنیے گا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور خیال رکھنا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے کہیں روک نہ دے بعد اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے وجہ ذات کے، اسی کی حکومت اور فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔